آج ہم بات کر رہے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی جائے، تو اس حوالے سے آپ عوام کو کیا تجاویز دیں گے کہ عوام کس طرح قادیانیوں سے باخبر رہ کر، قادیانیوں کو پہچان کر ان کی مذموم سرگرمیوں کو روک سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی حافظ غلام نبی مدنی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا جی کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف جو تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں جاری ہیں جی اس پر آپ نے پروگرام کا انعقاد کیا. جی بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا جی کہ جناب نظر جو قادیانیوں کا ہیڈ آفس ہے پاکستان میں جی اس کے تعلیمی اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہا. جی تو اس کے خلاف علماء کرام اور وہاں کی مذہبی تنظیموں نے بہت زیادہ مخالفت کی. اس کے باوجود بھی وہ ادارے ان کو دیے گئے. جی دوسرے نمبر پر پھر ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان پر انہوں نے اپنا اثر رسوخ زیادہ استعمال کرنا شروع کیا. اس کی جی مثال آپ لے لیں کہ لیمز یونیورسٹی میں 2014 میں جی وہاں کے ایک ایڈیٹوریم ہال میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان یہ تھا کہ قادیانیت کے خلاف جو آئین بنا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے. جی تو اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں اور قادیانیت کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. اور اس میں اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت 50 ادارے قادیانیوں کو دیے گئے ہیں. جی تو بالکل. یہ بہت ہی فکریہ بات ہے اور اس کے لیے علماء کرام اور مذہبی دانشور اس پر مزید پروگرام انعقاد کر کے ان کی جو وہ اہم اسلام مخالف تحریکیں ہیں انہیں ظاہر کیا جائے. اور مسلمان خصوصاً اہل اسلام پاکستان کے ان کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ خصوصاً جو جی پرائیویٹ ادارے ہیں جی اور سرکاری ادارے ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں جی اس میں لازماً دیکھیں کہ وہاں کا نصاب تعلیم کیا ہے اور وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. جی خصوصاً اسلامی تعلیمات میں وہ کیا کچھ پڑھا رہے ہیں. جی اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم کے مطابق جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس طرف حکومتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے کہ قادیانیوں کا مستقل راستہ روک لیا جائے کہ وہ تعلیمی اداروں میں اور فلاحی جو ہمارے ہسپتال وغیرہ کے ادارے ان میں نہ گھسیں؟ بات یہ ہے حافظ صاحب اس وقت قادیانیت جو ہے وہ اپنے آخری حج کو لے رہی ہے اور اس کو وہ استعمال کر رہی ہے. کبھی امریکہ کی لابیوں کو استعمال کرتی ہے, کبھی برطانیہ کو استعمال کرتے جی ہیں, کبھی اسرائیل کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ اب پاکستان کی حکومت کو فنڈ کے نام پہ کیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس کے لیے علماء کرام نے تحریکیں چلائی ہیں لیکن اس میں بعد ہمارے اداروں میں قادیانیت جو گھسے ہوئے ہیں وہ ان تحریکوں کو آگے لا کر قادیانیوں کو موقع فراہم کر دیتے ہیں. تو ہم تو بالکل اس موقف کی تائید کریں گے جو کیپٹن صفدر صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کیا. چار جی نکاتی موقف اس کی حمایت کریں گے. تو خصوصاً 3-4 اداروں میں فوج کے اداروں میں, عدلیہ میں اور محکمہ تعلیم میں جی قادیانیوں کا مکمل انخلا کیا جائے.